سلطانہ اسے اخبار دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شجاعت اخبار دیکھنے لگا۔ پہلی صفحے پر وہ خبر موجود تھی، وہ خبر پڑھتا چلا گیا۔ انسپکٹر دلاور نے دہشت گردوں سے مقابلے اور ایک دہشت گرد کی گرفتاری کا سارا کریڈٹ اسی کو دیا تھا اور اس کی جرأت اور بہادری کی بے حد تعریف کی تھی۔ پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران نے بھی اس کی تعریف کی تھی۔ اس خبر کے ساتھ دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں اور پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی تصویریں تھیں۔ اس دہشت گرد کی تصویر نہیں تھی جسے زخمی کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی تصویر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شجاعت علی نے رات کسی اخبار نویس یا فوٹوگرافر کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد سلطانہ چائے کے 2 کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک کپ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور دوسرا خود لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق یہ دہشت گرد بالکل نوعمر لڑکے تھے۔ حیرت ہے اتنی کم عمر میں ان کے یہ کرتوت، اب تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کو موت کی نیند سلا چکے ہوں گے۔ سلطانہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کم عمر ہونے کے باوجود یہ لوگ نہایت تربیت یافتہ تھے۔ شجاعت نے کہا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پشت پر کوئی بڑی طاقت ہے۔ جس لڑکے کو گرفتار کیا گیا ہے اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں، اس کے برعکس وہ پولیس کو برے نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ سلطانہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دہشت گرد، شجاعت نے کہا۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور کوئی قومیت نہیں ہوتی، وہ محض دہشت گرد ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور دہشت پھیلانا ہوتا ہے۔ کسی کی چیخ و پکار ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، کسی کا بہتا ہوا خون ان کے دلوں کو متاثر نہیں کرتا۔ ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، یہ بے حس ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ لیکن میری ایک بات اور بھی نوٹ کر لو، دیکھنا ان کے کتنے ہمدرد پیدا ہو جائیں گے۔ یہی دہشت گرد جن لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، وہی انہیں بے گناہ اور پولیس کو ظالم اور ان کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو ہمارا معاشرتی المیہ ہے۔ سلطانہ نے کہا، لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ اس نوجوان دہشت گرد کے ماں باپ جب اس کی تصویر دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کا بیٹا دہشت گرد تھا۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ کالج کا طالب علم تھا اور بے گناہ تھا، پولیس نے اسے جعلی مقابلے میں مار دیا۔ وہ لوگ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا یا دہشت گردی کی تربیت۔ آج کل ماں باپ نے جوان اولاد کو جس طرح آزادی دے رکھی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ آج تو تم میری زبان بول رہی ہو، شجاعت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے 100% اتفاق ہے۔ آج کل اولاد ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں بلکہ ماں باپ اولاد کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ ہی رحم کرے ایسے ماں باپ پر۔ سلطانہ کہتے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میری بھی یہی دعا ہے، شجاعت نے کہا اور اخبار کی دوسری خبریں دیکھنے لگا۔ 8 بجے شجاعت تیار ہو کر گھر سے نکلا۔ اپنی گاڑی اس نے کل ہی ورکشاپ بھجوا دی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کی ونڈو سکرین اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے اور اسے گاڑی جلدی واپس ملنے کی توقع نہیں تھی۔ اس کی رہائش فیڈرل بی ایریا میں تھی۔ وہ گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا، جہاں کچھ ہی دیر بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، اور جب وہ تھانے پہنچا تو ٹھیک 9 بج رہے تھے۔ انسپکٹر دلاور تھانے میں موجود تھا۔ آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی سر، شجاعت نے انسپکٹر دلاور کے سامنے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ساری محنت تو آپ کی تھی، ہم نے تو آپ کی رہنمائی میں، آپ کی نگرانی میں کارروائی کی تھی، اور آپ نے اس کا سارا کریڈٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ تو زیادتی ہے نا سر؟ میں نے پریس کو وہی بیان دیا ہے جو دینا چاہیے تھا، انسپکٹر دلاور نے کہا۔ اگر تم جرأت نہ کرتے تو وہ دہشت گرد ہمارے ہاتھ نہ آتا، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 100% تمہارا کیس ہے۔ تھینک یو سر، شجاعت نے کہا۔ وہ بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ 2 آدمی تھانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے برآمدے میں کھڑے ہوئے سنتری سے کوئی بات کی اور پھر ایس ایچ او کے دفتر میں آ گئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا نوجوان جس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ ان کا لباس بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ میں آج کا تازہ اخبار تھا۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر دلاور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خبر اور یہ تصویر، ادھیڑ عمر آدمی نے اخبار اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہلاک شدہ دہشت گرد کی تصویر کے گرد سرخ بال پین سے دائرہ لگا ہوا تھا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ لوگوں نے کس جرم میں اسے گولی کا نشانہ بنا دیا؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ دہشت گرد تھا؟ وہ تو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آپ نے اس کی لاش دیکھی ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، پہلے ہم اسپتال گئے تھے،
میڈیکل لیگل آفیسر نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس مرتبہ شجاعت علی نے پوچھا۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ٹائپسٹ ہوں۔ میرا نام عبدالہادی ہے اور یہ میرا بیٹا عبدالرحمان ایک کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنسی میں کام کرتا ہے، اس شخص نے بتایا۔ آپ کے اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ شجاعت نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان، عبدالہادی نے جواب دیا۔ آپ کے کہنے کے مطابق کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن آپ نے کبھی اس کی سرگرمیوں کے بارے میں باز پرس کی تھی؟ کبھی اس سے یہ پوچھا تھا کہ اس کی جیبوں میں بھرے ہوئے ہزاروں روپے کے نوٹ کہاں سے آتے ہیں، یا پھر آپ اسے جیب خرچ کے لیے لمبی رقمیں دیا کرتے تھے؟ شجاعت نے کہا، نہیں، میں نے اسے کبھی بڑی رقم نہیں دی، 10-20 روپے، زیادہ سے زیادہ 50 روپے، اس کے پاس اس سے زیادہ رقم نہیں ہو سکتی، عبدالہادی نے جواب دیا۔ 1 منٹ، شجاعت کہتا ہوا ہیڈ محرر کے کمرے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک پوٹلی لیے ہوئے واپس آیا۔ اس نے پوٹلی میز پر رکھ کر کھول دی۔ یہ چیزیں آپ کے بیٹے کی جیبوں سے برآمد ہوئی ہیں۔ یہ والیٹ جس میں ہزار روپے کے 7 نوٹ اور چند نوٹ 100 والے بھی ہیں، سونے کی یہ چین جو کم از کم 2 تولے کی ضرور ہوگی، گولڈ لیف کے سگریٹ، والیٹ ہی سے برآمد ہونے والی یہ تصویر دیکھ کر بتائیں کہ یہ آپ ہی کے بیٹے کی ہے نا؟ اور پھر یہ بتائیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کالج سے آنے کے بعد وہ اپنا وقت کہاں گزارتا تھا؟ وہ کالج جاتا بھی تھا یا نہیں؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ریحان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ شخص چیخا۔ آپ بلاک 2 میں چلے جائیے اور وہاں جا کر پوچھئے کہ آپ کا بیٹا کون تھا، وہ کس طرح میدان میں کھیلتے ہوئے لڑکوں پر گولیاں برسا رہا تھا۔ شجاعت نے کہا، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بہت معصوم تھا، بے گناہ تھا، آپ اس کی صفائی پیش کرنے آئے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا تھا؟ ان گھروں سے جا کر پوچھئے جنہیں وہ اجاڑ چکا ہے، آپ کا وہ معصوم اور بے گناہ بیٹا موت کا فرشتہ تھا۔ اب آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اگر آپ باعزت آدمی ہیں تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی شناخت ہی سے انکار کر دیتے، اسے اپنا بیٹا ہی تسلیم نہ کرتے، جو دہشت گرد بن کر نہ صرف بے گناہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا تھا بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی بڑا خطرہ بنا ہوا تھا۔ آپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آپ لوگوں کے سامنے کس طرح کہہ سکیں گے کہ وہ دہشت گرد جس نے کل رات میدان میں کھیلتے ہوئے معصوم لڑکوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ آپ کا بیٹا تھا؟ میں اپنے بیٹے کی لاش لینے آیا ہوں، عبدالہادی نے روتے ہوئے کہا۔ ہماری لا علمی میں اس نے جو کچھ بھی کیا، ہمیں ذلیل و رسوا کیا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن کیا یہ سزا ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ تو وہ میرا بیٹا، کیا اس کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں نہیں اتار سکوں گا؟ تو آپ اپنے بیٹے کی لاش لینے آئے ہیں؟ شجاعت نے اسے گھورا۔ SHO صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کیجیے۔ آپ لاش کو تحویل میں لینے کے لیے درخواست لکھیے، جس میں دہشت گرد سے اپنا رشتہ واضح طور پر تحریر کیجیے اور اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگا کر موجودہ رہائشی پتہ بھی لکھیے۔ یہ درخواست اوپر بھیجی جائے گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، SHO نے کہا۔ عبدالہادی اور اس کا بیٹا وہاں سے اٹھ کر محرر والی کمرے میں آ گئے اور محرر سے کاغذ اور بال پین لے کر درخواست لکھنے لگے۔ سب انسپکٹر شجاعت بلاوا آنے پر DSP کے دفتر چلا گیا۔ آؤ شجاعت بیٹھو، DSP نے سر کے اشارے سے اس کے سیلوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر۔ شجاعت علی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ SP صاحب تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے DIG صاحب سے اس پولیس پارٹی میں شامل تمام پولیس اہلکاروں اور خصوصاً تمہارے لیے انعام اور اسناد کی سفارش کی ہے، DSP نے کہا۔ تھینک یو سر، شجاعت نے کہا۔ یہ سب کچھ آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے سر۔ آپ جیسے مہربان افسران ہوں تو ماتحت اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ جس دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے انکوائری شروع کی یا نہیں، DSP نے پوچھا۔ ابھی نہیں سر، شجاعت علی نے جواب دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ آج رات اسے اسپتال سے تھانے منتقل کر دیا جائے اور پھر اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، DSP نے کہا۔ انسپکٹر دلاور نے یہ کیس تمہارے سپرد کیا ہے، اس کیس کو تم نے ہی ہینڈل کرنا ہے، لیکن اپنے اطراف سے ہوشیار رہنا، اس کے مفرور ہو جانے والے ساتھی کوئی اور مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ میں خیال رکھوں گا سر، شجاعت علی نے جواب دیا۔ اب تم جا سکتے ہو، DSP نے کہا۔ شجاعت علی نے اٹھ کر سیلوٹ کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس رات زخمی دہشت گرد کاشف کو اسپتال سے تھانے لے آیا گیا۔ سب انسپکٹر شجاعت جب انٹروگیشن سیل میں داخل ہوا تو ملزم کاشف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی ٹانگ سامنے فرش پر پھیلا رکھی تھی۔ سب انسپکٹر نے 2 کرسیاں منگوا لیں، ایک پر کاشف کو بٹھا دیا اور دوسری کرسی پر خود بیٹھ گیا۔
ملزم کاشف الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا تفتیش کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے اور میں خود بھی دوسرے پولیس افسروں سے قدرے مختلف واقع ہوا ہوں۔ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پیار، محبت اور افہام و تفہیم سے بات ہو جائے، لیکن اگر اس طرح کام نہ بنے تو مجھے زبان کھلوانے کے ایسے طریقے آتے ہیں کہ پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم میری نظروں میں کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہو، لیکن میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اب تک کتنی وارداتیں کر چکے ہو اور یہ سب کچھ کس کے اشارے پر کیا جا رہا ہے؟ تمہارے مفرور ساتھی کون تھے؟ ان کے نام اور پتے بتاؤ۔ میں بھی دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف واقع ہوا ہوں، دہشت گرد نے جواب دیا۔ تم تو کیا تمہارے فرشتے بھی میری زبان نہیں کھلوا سکتے؟ دیکھو کاشف، شجاعت نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، تم ابھی نوجوان ہو اور کالج میں زیر تعلیم بھی ہو۔ میں جانتا ہوں تم نے جو کچھ بھی کیا ہے کسی لالچ میں آ کر کیا ہے، لیکن ابھی ساری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ یہ زندگی دہشت گردی اور ڈاکہ زنی میں نہیں گزاری جا سکتی۔ باعزت لوگوں کی طرح سینہ تان کر جینا سیکھو کہ کوئی تمہاری طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ بھلا یہ بھی کوئی جینا ہوا کہ ساری زندگی منہ چھپاتے رہو، کبھی آزاد فضا میں سانس نہ لے سکو، ذہن پر ہر لمحہ یہ خوف سوار ہو کہ پکڑے جاؤ گے۔ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا، وہ تمہیں انجینئر، ڈاکٹر یا کوئی بڑا آفیسر بنانا چاہتا ہوگا تاکہ وہ فخر سے لوگوں کو بتا سکے کہ ان کا بیٹا بڑا آدمی ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا بیٹا دہشت گرد ہے تو کیا وہ کسی کو منہ دکھا سکیں گے؟ کیا ان کی ساری عزت خاک میں نہیں مل جائے گی؟ میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ پولیس والوں کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں، وہ کسی راہ چلتے شریف آدمی کو پکڑ کر قاتل ثابت کر سکتے ہیں، اور قاتل کو بے گناہ ثابت کرنا بھی ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ اگر تم قانون سے تعاون کرو تو قانون تمہاری مدد کرے گا اور تم ایک باعزت زندگی گزار سکو گے۔ کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے، اپنا خون دے کر کسی اور کی زندگی بچائی جائے۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 5 منٹ دے رہا ہوں، اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرتے ہو۔ تقریر اچھی کر لیتے ہو، دہشت گرد کاشف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں 5 منٹ بعد آؤں گا، شجاعت علی کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر کھڑے ہوئے سنتری نے دروازہ بند کر دیا اور رائفل سنبھال کر مستعد کھڑا ہو گیا۔ شجاعت SHO کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں ASI شاہد بھی بیٹھا ہوا تھا اور سادہ لباس میں 2 آدمی اور بھی تھے۔ ان کا تعلق CIA سے تھا۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ شجاعت علی جیسے ہی کرسی پر بیٹھا، ایک کانسٹیبل نے چائے کا کپ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ لوگ اس وقت آج دن میں ایک بینک کو لوٹے جانے کی واردات کے بارے میں بات ہی کر رہے تھے۔ شجاعت بھی ان کی باتوں میں شریک ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد شجاعت دوبارہ انٹروگیشن روم میں گیا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ASI شاہد بھی تھا۔ ہاں تو مسٹر کاشف، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ شجاعت نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، کاشف نے جواب دیا۔ میں اپنے دوستوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ دوستوں سے غداری نہیں کر سکتے، لیکن اس سرزمین سے غداری کر سکتے ہو جس نے تمہیں جنم دیا ہے، جہاں تم پل کر جوان ہوئے۔ شجاعت نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، میں تمہیں صرف 1 منٹ اور دے رہا ہوں۔ وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ سیکنڈ والی سوئی نے جیسے ہی اپنی یک گردش پوری کی، وہ پھر کاشف کی طرف دیکھنے لگا جس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ اب تک کتنی وارداتیں کر چکے ہو؟ یہ سب کچھ کس کے اشارے پر کیا جا رہا ہے؟ اور تمہارے مفرور ساتھی کون تھے؟ شجاعت علی نے اپنا سوال دہرایا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، کاشف نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ شجاعت ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چلنے میں کاشف کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک ہی اس کا گھونسا کاشف کے جبڑے پر لگا۔ کاشف کراہتا ہوا کرسی سمیت الٹ گیا۔ شجاعت نے کرسی پکڑ کر ایک طرف پھینک دی۔ میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا مگر تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے سخت جان ہو اور کتنی دیر تک اپنی زبان بند رکھتے ہو۔ اب تم کسی ہمدردی کے مستحق نہیں رہے۔ شجاعت نے اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ کاشف ہر ٹھوکر پر بلبلا اٹھتا۔ ان لوگوں کی تکلیف کا احساس کرو جنہیں تم گولیوں سے چھلنی کرتے رہے ہو۔ یہ تکلیف تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ شجاعت نے غراتے ہوئے اس کی پسلیوں پر ایک اور ٹھوکر ماری۔ اس کے چہرے پر درندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاہد، شجاعت علی شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، رحمت کو بلاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کتنی دیر تک اپنی زبان بند رکھتا ہے۔ شاہد نے دروازے کے قریب پہنچ کر رحمت کو آواز دی۔ رحمت اندر آ گیا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا اور بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا۔ رحمت، اس پر ذرا ترکیب نمبر 10 استعمال کرو نا،
شجاعت نے کہا۔ ترکیب نمبر 10 شجاعت کی ایک خاص ٹیکنیک تھی جو اپنے جیسے مجرموں پر استعمال کی جاتی تھی۔ تمام پولیس والے شجاعت کی اس ٹیکنیک سے واقف تھے۔ ASI شاہد نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کاشف کا ایک پیر گرفت میں لے لیا اور رحمت اس کا دوسرا پیر پکڑ کر مخالف سمت میں کھینچنے لگا۔ مارشل آرٹ میں اس ٹیکنیک کو سٹریکنگ کہا جاتا ہے، لیکن شجاعت علی نے اسے ترکیب نمبر 10 کا نام دیا تھا۔ جیسے جیسے کاشف کی دونوں ٹانگیں مخالف سمتوں میں پھیل رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، پھر چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ شاہد اور رحمت اس کی ٹانگیں چیرتے گئے۔ کاشف اب چیخنے لگا۔ شجاعت علی نے ان دونوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کاشف کی ٹانگیں وہیں روک لیں۔ اب کیا خیال ہے؟ ترکیب نمبر 10 ابھی آدھے راستے میں ہے۔ اسے آخری حد تک پہنچا دیا جائے تو نہ صرف تم اپنی ٹانگوں سے زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جاؤ گے، بلکہ تم اگلی نسل پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ شجاعت علی نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کاشف چیخا۔ شجاعت علی اس کی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں پیر کاشف کی رانوں کے جوڑ پر تھے۔ کاشف ایک بار پھر چیخا۔ نہیں، تم مجھے مار ڈالو، میرے منہ سے صرف یہی ایک لفظ نکلے گا۔ شجاعت علی اس کی ٹانگوں پر کھڑا رہا اور شاہد اور رحمت کو اشارہ کیا۔ وہ اس کی ٹانگوں کو مزید کھینچنے لگے۔ کاشف ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ مجھے تم پر کوئی رحم نہیں آئے گا۔ شجاعت اس کی ٹانگوں سے اتر گیا۔ میں تمہارے جسم کا جوڑ الگ کر دوں گا۔ اس کے اشارے پر شاہد اور رحمت کاشف کی ٹانگوں کو مزید کھینچتے چلے گئے۔ کاشف کے حلق سے نکلنے والی چیخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹھیک اسی لمحے تھانے کے باہر سے زبردست فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ تھانے میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ شجاعت اور اس کے ساتھی کاشف کو چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگے۔ باہر سے تھانے پر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں نے ہتھیار سنبھال لیے اور حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ وہ 6 آدمیوں پر مشتمل دہشت گردوں کی پارٹی تھی جنہوں نے اپنے ساتھی دہشت گرد کاشف کو چھڑانے کے لیے تھانے پر حملہ کیا تھا۔ ان کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک کانسٹیبل جاں بحق ہو چکا تھا اور ایک زخمی ہوا تھا۔ شجاعت نے بھی ایک آٹومیٹک رائفل سنبھال لی اور دیواروں کی آڑ میں دہشت گردوں پر فائرنگ کرنے لگے۔ دہشت گرد تھانے کے سامنے مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھالے فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت ASI شاہد کو اشارہ کرتا ہوا تھانے والی عمارت کی پچھلی طرف دوڑا۔ یہ تھانہ 400 گز پر مشتمل کارنر کے ایک بنگلے میں قائم تھا۔ چھت پر جانے کا زینہ پچھلی طرف تھا۔ تم اوپر جاؤ، اس نے شاہد کو اشارہ کیا۔ میں دیوار پھاند کر گلی میں نکلتا ہوں۔ شاہد چھت کی طرف دوڑ گیا اور شجاعت نے اکبیر 4 دیواری پر چڑھ کر گلی میں چھلانگ لگا دی۔ ASI شاہد چھت پر پہنچ کر فائرنگ کرنے لگا۔ شجاعت گلی میں دوڑتا ہوا کارنر والی دیوار کی آڑ سے دہشت گردوں پر فائرنگ کرنے لگا۔ اس نے ایک دہشت گرد کو کوئی چیز تھانے کی دیوار کی طرف اچھالتے ہوئے دیکھا۔ وہ دستی بم تھا جو دیوار کے اندر کی طرف گر کر پھٹا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے 2 چیخوں کی آواز سنائی دی۔ دہشت گرد اب بھی بڑی شدید فائرنگ کر رہے تھے۔ اسی لمحے ایک موبائل سائرن بجاتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی۔ دہشت گرد چند گز آگے کھڑی ہوئی ایک کار کی طرف دوڑے۔ سب سے پیچھے والا دہشت گرد چھت پر سے ASI شاہد کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بن کر چیختا ہوا گرا۔ 5 دہشت گرد کار میں گھس گئے تھے۔ ایک ساتھی پہلے سے ہی اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انجن سٹارٹ تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کار ایک زوردار جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ زخمی ہونے والا دہشت گرد چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ شجاعت فائرنگ کرتا ہوا آگے دوڑا۔ اسی کی ایک گولی کار کے دوڑتے ہوئے دہشت گرد کی پشت پر لگی۔ اسی لمحے دوڑتی ہوئی کار سے بھی آٹومیٹک رائفل سے اس پر فائرنگ کی گئی۔ اس کا جسم چھلنی ہو گیا اور وہ سڑک پر گر کر تڑپنے لگا۔ شجاعت دوڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اور اپنی رائفل کی نالی اس کی کھوپڑی سے لگا دی، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دہشت گرد ختم ہو چکا تھا۔ پولیس موبائل ایک لمحے کو وہاں رکی۔ کار کا پیچھا کرو، شجاعت چیخا۔ موبائل حرکت میں آ گئی اور تیزی سے کار کے پیچھے روانہ ہو گئی، جو اس دوران کافی دور نکل چکی تھی۔ شجاعت علی دوڑتا ہوا تھانے میں آ گیا۔ ASI شاہد بھی چھت سے اتر کر نیچے آ چکا تھا۔ ایک کانسٹیبل جاں بحق ہوا تھا اور دوسرا شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی۔ SHO انسپکٹر دلاور بھی زخمی ہوا تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی جو گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔